ڈاکٹر فیصلے نہیں کرتے، ڈاکٹر ایگزامن کرتے ہیں، اور میں تو دیکھو میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، اس پہ تو ڈاکٹر ایکسپرٹ اوپینین دیں گے، وہ کہیں گے کس قسم کا ہے، کیا امپرومنٹ ہے. لیکن دیکھو سب سے پہلے یہ سیئنگ از بلیونگ. خان صاحب کے ساتھ ان کے ڈاکٹر معالجین کا اپوائنٹ وہ ہوگا، میٹنگ ہوگی، وہ ان کو بتائیں گے ان کی طبیعت کیسی ہے، فیملی کی میٹنگ ہوگی. دیکھیں اس پہ تو ہم نہیں جاتے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سینگ از بلیونگ. اس لیے ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں کنفرم بھی نہیں کر سکتا، ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا تھا یس ہماری بات ہوئی ہے، سب کچھ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملاقات، جہاں تک ملاقات کا سلسلہ ہے. لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو، فیملی ممبرس کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، وہ جائیں اور خود کنفرم کریں یس خان صاحب کس صورتحال میں. ابھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کے دوست بیرسٹر علی ظفر اچانک نظر آئے ہیں، 2 دن پہلے وہ اچانک نکل گئے تھے، کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ تو آپ ان سے الگ پوچھے، میں تو صرف فون کال کے لیے آیا تھا تو میں نے ان کو دیکھا ہے. لیکن جس نے خان صاحب کے ساتھ وزٹ کیا تھا، خان صاحب کو دیکھا تھا، تو اس کے مطابق تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. جو 15% کی بات ہوئی تھی، بات اس طرح کی کہ 15% پہلے سے بہتر ہے. شاید ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ڈاکٹر صاحبان سے بات ہوئی، لیکن میں نے جو چکزئی صاحب کو سنا تو وہی ہوا جو راجہ صاحب کو، راجہ صاحب جیسے گور صاحب کی کل ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی اسکرین بھی بنا رہے کہنا. چکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے بتایا ڈاکٹرس کو کہ پہلے مجھے گھڑی نظر نہیں آتی تھی، اب سوئی بھی نظر آنا شروع ہو گئی. نہیں اس تو وہ تو مثال دے رہا تھا نا، کہ مثالتاً کہہ رہا تھا کہ پہلے کافی چیزیں جو تکلیف جو تھی تو ابھی فرق پڑا ہے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ نہیں کہ گھڑی نہیں نظر رہتی اور ابھی سوئی نظر نہیں، مثالتاً کہا رہا تھا. نہیں لیکن یہ بتائیں کہ جو فیملی ہے، فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے جب تک فیملی ممبر کی یا جو ڈاکٹر نشیروان ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی. نہیں تو یہ میٹنگ یہی ہے، اسی پہ ہو رہا ہے، کیا فیصلے فیملی کرے یا چکزئی صاحب کرے، یہی پہ بات، اسی پہ ہماری 3-4 سال ہو رہے کہ یہی فیملی خان صاحب کے قریبی ہے، اس کو زیادہ دکھ بھی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ نیچرل ہے. لیکن دوسری بات طرف یہ ہے کہ خان صاحب نے اسی دن جب سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو بیرسٹر گور صاحب کو میسج بھیجا تھا کہ جو چکزئی صاحب کا ہے اس پہ عمل کرے. تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں پھر کس کی ماننی ہے اور کون فیصلہ کرے گا. میٹنگ اسی پہ جاری ہے. اچھا یہ دھرنا جاری رہے گا فی الحال؟ یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی میٹنگ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوگا کہ آگے فیصلہ کیا کرنا ہے. لیکن جو بات ڈاکٹر صاحبان نے سلمان راجہ صاحب کو، علامہ صاحب کو اور گوھر صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی اور وہی میسج جو اس کی چکزئی صاحب کو کنوے کیا، اسی بنیاد پہ چکزئی صاحب نے اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ فیصلہ چکزئی صاحب کا مانا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے پارلیمانی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، لیکن جو لوگ احتجاج کر کے بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم صرف علیمہ خان کی بات مانیں گے، تو ان کو کیسے اٹھائیں گے آپ؟ نہیں وہ تو ہم نے بٹھائے نہیں، تو ہم اٹھائیں گے کیوں؟ ہم اس کو سپورٹ کرتے، جو خان کے لیے نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے ہم اس کے ساتھ ہے، اس کو سپورٹ کرتے، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں، کہنا بہت آسان ہے، اپنے گھروں سے آ کے کسی ویرانے میں سڑک پہ، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن جو اس کی پہلے بھی اپنی مرضی تھی، اب بھی اب مرضی، آئندہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی بیٹھے گا تو پارٹی اس کو سپورٹ. تو سر پارٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی نا؟ یہ تو علیمہ خان کی مانتے ہیں، پارٹی تو ڈیوائیڈ نہیں ہوتی، پارٹی پہلے ڈیوائیڈ نہیں ہوئی تو اب کیا ڈیوائیڈ ہوگی؟ خان صاحب کا جس پہ ہاتھ ہوگا پارٹی ورکر بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور عوام بھی اس کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کور کمیٹی یا پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، تھوڑا ناراض ہوئے تھے آپ، ابھی وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. ایک بات تو یہ میں بتا دوں کہ مجھے غلط کوٹ کیا کہ اس وائس میسج میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ میں پارٹی کے حصہ ہوں. میں نے کہا ان کے ساتھ نہیں، مجھے الگ سیٹ الاٹ کرے تھا کہ مجھے ٹائم ملے. بات میں یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کی بات ہوتی ہے یا جو گروپ ہوتا ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے، گھر میں بات کر بھی کہتے، اظہار رائے بھی رکھتے. ضروری نہیں کہ وہ بات اگر کوئی نکالے اسی بنیاد پہ آپ کوئی بندہ کسی کو کوٹ کرے نا. تحفظات دور ہو گئے آپ کے؟ نہیں، تحفظات ہمارے ہوتے بھی ہے، دور بھی ہوتے، دوبارہ ہوتے ہیں، تو ہمارا گھر یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کی طے کرنا ہے. نہیں یہ طے نہیں کرنا کہ فیملی نہیں کرنا، یہ طے کرنا ہے کہ فاصلے، جس طرح آپ نے کہا کہ فیملی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں، وہ آپ نے یہ بات کی، تو میں نے کہا یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس کو ماننی ہے، آیا کون کس کے ساتھ چلنا ہے، اسی پہ کہ شاید یہ، کیونکہ اگر ہم تقسیم ہوں گے تو اس سے مخالفین کو
फ़ायदा पहुँचा। अगर हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे को अंडरमाइन करेंगे, तो इससे हम खान का फ़ायदा नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे। तो इसी पे कि यार फैसला हमें मुस्तकबिल में, ये तो चला जाएगा आज कल परसों आए, मुस्तकबिल में हमें किस तरह आगे चलना है। आया फैमिली और क़यादत साथ बैठ के फ़ैसले करे, आया फैमिली फैसला करे, क़यादत फैसला करे, या कोई और फोरम हो जो ये फैसले करे। तो इसी फोरम पे बात कर रहे कि भाईजान आइंदा अगर आज एक तरफ मुझे सूबाई सदर मैंने कॉल दी परसों जब खान साहब का आया, तो मैंने अपनी तौर पे, क्योंकि मेरे जो जुरिस्डिक्शन सूबा बनता था, तो मैंने सूबे के MPs मैंने साहबान को कहा कि आप तो जो है प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करें जुम्मे के दिन। रात को फिर यहाँ पर उसी टाइम हमें पता चला कि यहाँ फैसला हुआ कि डी चौक पहुँचे। जब MPs MNS डी चौक पहुँचे तो फिर यही तनकीद हुई कि आप हल्के में क्यों नहीं, हल्के में बेटे जब पहले डी चौक की नारे लगते थे, आज ये है कि आप वहाँ क्यों नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजन बन जाती है। तो हमें, क्योंकि हमारा ये लड़ाई है, ये आसान नहीं है जिनके साथ है, न वो आइन को मानते, न कानून को मानते हैं, न उन पर मुझे तो अजीब है कि भाई इंसान भी है कि नहीं, जिस तरह हमारी सीरी क़यादत के साथ। मुझे ये पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन जो हमारी क़यादत ने यहाँ 3-4 दिन गुजारे, मजाक नहीं यार, बग़ैर बिस्तर के, बग़ैर रज़ाई के, बग़ैर खुराक के, बग़ैर कट के बंदा फिर उसकी नियत पे शक करे, तो मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। हमें उसकी, चाहे कमज़ोर है इंसान है, गलतियाँ भी होती, खामियाँ भी होती, लेकिन अगर अभी अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बात हुई कि हम जिसको लड़ाना है हम उसको कमज़ोर करें, उस पर तनकीद करें और फिर क्या लड़ाई, तो ये नहीं हो सकता। आप उसको, यार ये हमारे इतने सीनियर लोग, ये बेचारे 3 दिन सोचे। मुझे अभी एक सेनेटर साहब ने कहा कि यहाँ पर आप पानी का इशू हुआ था, तो उसने कहा मैं आपको बताऊं कि एक बंदे ने पानी मांगी, तो मैंने जो वाशरूम में जो टैंकी होती है, उसने कहा मैंने टैंकी से पानी निकाल के, उसने कहा मैंने उसको दी। उसने कहा वो मांग रहा था, मैं कहाँ से देता था। तो अंदाज़ा कर लो फिर आप उसको करें कि ये ख्वाहिशी थी, ये फरमाइशी था, तो ये मुनासिब नहीं है। इस वजह से हमें मुस्तकबिल में, क्योंकि हमें एक बड़ी पार्टी है, हमें मुनज़्ज़म हो के आगे बढ़ना है। डॉक्टर फैसले नहीं करते, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, और मैं तो देखो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, उस पर तो डॉक्टर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, वो कहेंगे किस किस्म का है, क्या इंप्रूवमेंट है। लेकिन देखो सबसे पहले ये सीइंग इज बिलीविंग। खान साहब के साथ उनके डॉक्टर मालिजीन का पॉइंट वो होगा, मीटिंग होगी, वो उनको बताएंगे उनकी तबीयत कैसी है, फैमिली की मीटिंग होगी। देखिए उस पर तो हम नहीं जाते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सीइंग इज बिलीविंग। इसलिए उनके डॉक्टर ने कहा है कि मैं कन्फर्म भी नहीं कर सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था यस हमारी बात हुई है, सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुलाकात, जहाँ तक मुलाकात का सिलसिला है, लेकिन हमने ये कहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, फैमिली मेंबर्स की हो, डॉक्टर की हो, वो जाएं और खुद कन्फर्म करें यस खान साहब किस सूरत हाल में। अभी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपके दोस्त बैरिस्टर अली जफर अचानक नजर आए हैं, 2 दिन पहले वो अचानक निकल गए थे, क्या वजह है नहीं, ये तो आप उनसे अलग पूछे, मैं तो सिर्फ फोन कॉल के लिए आया था, तो मैंने उनको देखा है, लेकिन वो